الرحمن الرحیم، ان دونوں لفظوں پر ہم اپنے تسمیہ والے سبق میں گفتگو کر چکے ہیں۔ الرحمن بے انتہا مہربان، الرحیم ہمیشہ سے رحم کرنے والا، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ مالک استعمال فرمایا، لفظ قاضی جسے ہم جج کہتے ہیں وہ استعمال نہیں کیا۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے، کسی شخص سے جرم ثابت ہو جانے کے بعد وہ معاف نہیں کر سکتا، جبکہ مالک وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لفظ میں ایک امید بھی ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ یوم الدین بدلے کا دن، جس دن ہر شخص کو اس کے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی مقامات پر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اپنے آپ کو اس دن کی گرفت سے بچاؤ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اللہ کے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کیا۔ ثم توفى كل نفس، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو کچھ بھی اس نے کیا، اچھا عمل کیا، برا عمل کیا، چھوٹا عمل کیا، بڑا عمل کیا، یاد ہے اس کو، بھول گیا، جس طرح بھی جو بھی عمل کیا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اس کے اچھے عمل کی جزا کم ملے، نیکی کا بدلہ کم ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ بڑھا چڑھا کر عطا کرے، بہت زیادہ عطا کرے، جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ عطا کر دے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی کا بدلہ کم ملے، اور اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کا بدلہ زیادہ ملے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جرم کی سزا کم دے دے یا بالکل ہی معاف کر دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی جرم کی سزا زیادہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نیکی کا بدلہ کم نہیں ہوگا، ہاں زیادہ ہو سکتا ہے، اور جرم کی سزا زیادہ نہیں ملے گی، کم مل سکتی۔ اور دیکھیے قیامت کو ہم دنیا کے امتحانوں کی طرح نہ سمجھیں۔ دنیا میں مثلا اسکول میں، کلاس میں 20 بچے ہیں اور سب کو ایک جتنا سبق ملتا ہے، وہ اگلے دن سب سے وہی سبق سنا جاتا ہے، سب کو ایک ہی طرح کا پیپر دیا جاتا ہے۔ اب ان 20 بچوں، سب کے سب مختلف ہے نا، ہر شخص کی ذہنی صلاحیت مختلف ہے، ہر شخص کا انٹرسٹ مختلف ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے بہت امیر ہو اور وہ اسکول سے جانے کے بعد اگلے دن اسکول آنے تک اس کو کچھ بھی کام نہیں کرنا، وہ بالکل فری ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے ان 20 بچوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کے گھر میں فائنینشلی حالات اچھے نہیں ہیں، وہ اسکول سے جانے کے فوراً بعد اپنے والد کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، اس بیچارے کو ذرا بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹائے، اس کو ذرا بھی کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن سبق دونوں کو ایک جیسا ملا ہے اور پیپر بھی دونوں سے ایک جیسا لیا جائے گا۔ اسکول والے بھی مجبور ہے نا، وہ مستقبل تو نہیں جانتے، دلوں کے حالات تو نہیں جانتے، جو ان کی نظر سے پوشیدہ ہے وہ تو کیسے جان سکتے ہیں۔ تو لیکن قیامت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ مثلا ایک شخص صبح گھر سے نکلا چوری کرنے کے لیے، اور اس نے 500 روپیہ چوری کیا، 500 روپیہ کسی کا چوری کر لیا اور چوری کر کے وہ گھر آ گیا۔ اچھا دوسرا شخص ایک گھر سے نکلتا ہے محنت کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، اور وہ سارا دن محنت کرتا ہے کہ اسے کوئی کام مل جائے، لیکن اسے کوئی کام نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ شام کو گھر واپس آ رہا ہے، اس کے گھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو اس کا مطلب بہت ہی چھوٹے بچے ہیں جن کا دودھ اس نے لے کر جانا ہے، اور اس کی بیوی اسی کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئے گا، کچھ پیسے دودھ لے کر آئے گا بچوں کے لیے، بچے صبح سے بھوکے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں،
وہ کھانا نہیں ہے. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. ٹھیک، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا وہ اسی انتظار میں ہے کہ بیٹا آئے گا کچھ کھانے کے لیے، کچھ پکے گا، کچھ کھانے کو ملے گا. اور وہ بیچارہ انتہائی پریشان. اس نے اپنی طرف سے پوری محنت کر لی، پورا دن آ، کوشش کی کہ اسے کوئی کام مل جائے، کچھ مزدوری کہیں پر مل جائے اور وہ کچھ پیسے کما کر اپنے گھر کچھ کھانے کو لے جائے، لیکن اسے نہیں ملا. اب وہ شخص چوری کرتا ہے اور 500 روپیہ چوری کر لیتا ہے کسی کا. ٹھیک، وہ اپنے بچوں کے لیے دودھ لے جاتا ہے. اب دیکھیں، دونوں نے 500 روپیہ چوری کی ہے. وہ شخص جو گھر سے چوری کرنے کے لیے ہی نکلا تھا اس نے بھی 500 روپیہ چوری کی ہے، اور وہ شخص جو گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تھا لیکن اسے کام نہیں ملا، اس نے بھی 500 روپیہ چوری کیا. چوری دونوں نے ایک جیسی کی ہے نا، لیکن دونوں کے حالات مختلف ہیں. اب ان دونوں کی سزا ایک جیسی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو ایک جیسی سزا دے، اس وجہ سے کہ اس نے بھی 500 روپیہ چوری کیا ہے، اس نے بھی 500 روپیہ چوری کیا ہے، دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو سزا دینے سے پہلے دیکھے گا کہ وہ شخص کتنا مجبور تھا، اس پر دباؤ کتنا تھا، اس کی دل کی رضامندی کتنی تھی. اور دنیا میں یہ جاننے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نہیں جان سکتے کہ کون سا شخص کتنا مجبور ہے، اس پر دباؤ کتنا ہے، ذمہ داریاں کتنی ہیں، اور اس کے اپنے دل کی رضامندی کتنی ہے، اور اس نے اپنی طرف سے کتنی کوشش کی ہے. یہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم جان سکیں یہ ساری باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ دل کی گہرائیوں سے واقف ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں. مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ خیالات جو اچانک سے دل میں آتے ہیں اور اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی میں نے کیا سوچا تھا، ابھی میرے دل میں کیا خیال آیا تھا. اگلے 10 منٹ تک یہی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی میرے دل میں کیا خیال آیا تھا، ابھی میرے ذہن میں کیا بات آئی تھی. اچانک سے ایک خیال آتا ہے اور گزر جاتا ہے. خود بندے کو بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا کہ کیا خیال مجھے بھی آیا تھا، لیکن اللہ وہ بھی جانتا ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں. اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ أَلَا يَعْلَمُ، کیا اسے نہیں پتا ہوگا؟ من خلق، جس نے تخلیق کیا ہے، انسان کو بنایا ہے، اسے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا پھر؟ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا جس نے بنایا اس کو نہیں پتا ہوگا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا. تو وہ ہر شخص کو جانتا ہے کہ کون سا شخص کتنا مجبور ہے، اس پر کتنا دباؤ ہے، اس پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، اس کے دل کی رضامندی کتنی ہے، اس نے اپنی طرف سے کتنی کوشش کی ہے، کتنی کوتاہی کی ہے، وہ سب جانتا ہے. تو وہ ہر شخص کو اس کے حساب سے سزا دے گا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ چوری یعنی اس نے بھی 500 چوری کیا، اس نے بھی 500 چوری کیا تو دونوں کی سزا ایک جیسی ہوگی قیامت. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ تو اپنے بندوں پر، جہان والوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. اسی طرح دیکھیں نیکیوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ مثلا ایک شخص اپنے گھر میں اٹھا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، مثلا ظہر کی نماز ہے تو وہ سنتیں بھی پڑھتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھا آرام سے. اور ایک شخص مزدور بیچارہ وہ
سڑک بنا رہا ہے کہیں پر اور شدید گرمی ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اور وہ اپنے مالک سے، جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، تو اس سے کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اور وہ اسے کہتا ہے جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاؤ. اسے بس تھوڑا سا وقت دیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ وضو کر کے وہیں پر سڑک کے کنارے کوئی گتا بچھا کر یا ویسے ہی جگہ صاف کر کے اور 4 فرض پڑھ لیتا ہے بس شدید گرمی میں. اور یہ بندہ جس نے اپنے گھر میں نماز پڑھی ہے اسی میں، تو جس نے سنتیں بھی پڑھی ہیں، نوافل بھی پڑھے ہیں، اور وہ شخص جس نے صرف 4 فرض پڑھ لیے ہیں بس، لیکن شدید گرمی میں، انتہائی تھکاوٹ میں، تو عین ممکن ہے کہ اس کے 4 فرضوں کا ثواب اس کے نماز سے، اس کی نماز کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو شاید، وہ اللہ جانتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کا ثواب برابر ہے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا، ہر چیز دیکھے گا، ہر چیز کو مد نظر رکھے گا کہ کون شخص کتنا مجبور تھا، اس کی ذمہ داریاں کتنی تھی، اس پر دباؤ کتنا تھا، اس کی دل کی رضامندی کتنی تھی، اس نے اپنی طرف سے محنت کتنی کی. ہر چیز کو سامنے رکھ کر جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس عدل کا، اس انصاف کا. جب ہم انصاف بولتے ہیں تو انصاف بمعنی عدل ہوتا ہے. تو اس عدل کا جو اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور دنیا میں عدل ممکن ہے نہیں، دنیا میں عدل ممکن نہیں ہے. دنیا میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ جرائم کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ جرم کا پورا پورا بدلہ نہیں ہوتی. دنیا میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ جرائم کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں. مطلب مثلا قاتل کو قتل کر دیا گیا، اب جو مقتول ہے، مقتول وہ جوان ہے، مثال کے طور پر وہ جوان ہے، اور جس نے قتل کیا وہ کیا ہے، وہ بوڑھا ہے. ابھی جو شخص جوان ہے وہ، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. اور جو قاتل ہے، جو وہ اس نے اپنی زندگی گزار لی، ٹھیک ہے، 70 سال مثال کے طور پر زندگی اپنی گزار لی اس نے، اس کے بچے بڑے ہو گئے، اس کے بچوں کو کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو فرق نہیں پڑتا. تو خیر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں مثال دے رہا ہوں صرف نا. تو اس کے بچے بڑے ہو گئے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، اور اس نے اپنی زندگی گزار لی. اور جس کو قتل کیا وہ بیچارہ جوان تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے ماں باپ کی امیدیں تھی، وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا، اپنے ماں باپ کا واحد سہارا تھا، اپنے ماں باپ کا واحد سہارا تھا گھر میں، اور کوئی یعنی اکیلا لڑکا تھا، اور جس نے قتل کیا. اب اس قاتل کو قتل کر دیں تو کیا اس کو مطلب وہ برابر سزا مل گئی، یہ مطلب انصاف تو نہیں ہوا نا. تو دنیا میں انصاف ممکن نہیں ہے، دنیا میں عدل ممکن نہیں ہے. عدل آخرت میں ہی ہوگا، عدل آخرت میں ہی ہوگا، دنیا میں ممکن نہیں ہے. دنیا میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ جرائم کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں، صرف کہ مزید جرم نہ ہوں، ورنہ عدل آخرت میں ہی ہے. تو مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ عدل کرے گا، ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، اور پورا پورا بدلہ دے گا. کوئی بھی وہاں پر ناانصافی کا شکوہ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اقرا کتابک، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کہے گا، اقرا کتابک، ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو. خود ہی بتا دو کہ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے. اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال یہ تمہارے سامنے ہے، پڑھ لو، خود ہی پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود ہی کر لو، اپنا حساب خود ہی کر لو. اس سے زیادہ کیا عدل ہو سکتا ہے کہ بندے کے ہاتھ میں دے دیا جائے، مجرم کو کہا جائے کہ دیکھو اس میں تم خود ہی بتا دو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے، اپنا حساب خود ہی کر لو. اس سے زیادہ کیا عدل ہو سکتا ہے.
اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو۔ دنیا میں عدل ممکن نہیں ہے، عدل آخرت میں ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دیکھیں الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، یہ اس کی ایک دلیل بھی ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کو سنبھالنے والا ہے، تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ الرحمن، وہ بے انتہا مہربان ہے، تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ الرحیم، وہ ہمیشہ سے مہربان ہے، ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے، تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔